وہ روز اس ندی پہ جا کے وہاں سے پانی لاتی تھی۔ یہ زمانہ ویسے پانی لانے کا نہیں تھا۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک ایسی پاگل لڑکی کی ہارر سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو اس زمانے میں بھی گاؤں جا کے وہ چاہتی تھی کہ وہ مٹکوں میں جو پانی لوگ لاتے تھے وہ کام کرے، کیونکہ انہیں ان چیزوں میں گم ہونے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو یہ سٹوری آسٹریلیا کی ایک بہت ہی خوبصورت نیوز کاسٹر کی سٹوری ہے، جو اکثر ٹی وی پر نیوز دیتی تھی۔ اس کا نام میں یہاں نہیں لینا چاہتی، لیکن پھر وہ 2-3 بار شاید اس نے نیوز میں مطلب کام کیا، 2-3 بار نیوز کیا، اور اسی طرح پھر چھوڑ دیا۔ اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی عادت تھی کہ ہر جاب جو ہے 2 سے 3 منتھ زیادہ وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کو پیسے وقت پہ مل جاتے تھے، بس تنہائی اس کی زندگی میں زیادہ تھی۔ اور ہاں، وہ نیچرل چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی سٹوری میں بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے اس گاؤں میں گئی جہاں ان کے آبا و اجداد کسی زمانے میں رہتے تھے۔ ان کا وہاں ایک گھر بھی تھا۔ یہ گھر خالص ان کے والد کا تھا، کیونکہ اس کے والد نے اپنی بیوی بچوں کے لیے اس گاؤں میں ایک گھر لیا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں جب وہ لوگ چھٹیوں میں جاتے تھے تو رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرنے کے بجائے وہ اپنے گھر میں ٹھہرنا پسند کرتے تھے، جو کہ ان دنوں میں ان کا نہیں تھا گھر۔ پھر اس کو یہ بات احساس دلاتی رہی کہ دوسروں کے گھروں میں رہ کے وہ کچھ بہت سا خود کو فیل کرتا تھا، کیونکہ مہمان نوازی جو ہے وہ 2 سے 3 دن ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ مہینوں وہاں ہوتے تھے، 1 مہینے 2 مہینے، جس کی وجہ سے اس نے فیل کیا کہ جس گھر میں مطلب بھائیوں کے گھر میں یا شاید ماموں کے گھر میں یا چچاؤں تھائیوں کے گھر میں رہ کے اس کو یہ فیل ہوا کہ ان لوگوں کے رویے میں کچھ دنوں بعد پھر تبدیلی آ جاتی تھی، یعنی مہمان نوازی والا تبدیلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ جو رویہ تھا وہ ختم ہو جاتی تھی مہمان نوازی والا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے ایک گھر لیا۔ یہ گھر ایک ندی کے کنارے پر تھا، اور باقی رشتہ داروں کے گھروں سے کافی دور، کیونکہ وہ سکون چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی دوستوں، کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ ویسے مجھے بہت زیادہ رشتہ دار ریلیٹیوز یہ چیزیں پسند ہوتی ہے، لیکن کسی حد تک نا، کبھی کبھار آپ چاہتے ہو کہ آپ اکیلے بھی رہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے لیے اس نے ایک بہت ہی بڑے کھیت میں ایک گھر بنایا اور بہت خوبصورت کاٹیج بنائی، اور پھر وہ اکثر چھٹیوں میں جاتے تھے۔ لیکن اس کی بیٹی اس سے بھی زیادہ تنہا پسند تھی، اور وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جاتی تھی، بلکہ ان کے آنے کے بعد وہ بھی چلی جاتی تھی اکیلا۔ اب یہ لڑکی جو ہے وہاں گئی، اور یہ کیا کرتی تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو اس نے ہوا تک نہیں دی کہ یہ آئی ہے۔ اور یہ ایسا کرتی تھی کہ اس گھر میں کچھ پرانے جو برتن اس کے والد نے رکھے تھے، ان میں سے مٹکا نکال کے یہ اس ندی میں جا کے، یعنی نلکوں کا پانی تو بالکل یوز نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے کیا کیا کہ جو وال تھے، مین وال جو ہوتے ہیں جس کو ہم بند کر کے، جس سے پانی بند ہو جاتا ہے، ہم لوگ تو وال کہتے ہیں پشتو میں، مجھے نہیں پتا اردو میں بھی یہ نام ہے اور انگلش میں بھی ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ اس وال کو آف کیا اس نے، اور بالکل پانی نلکوں میں نہیں آ رہا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ پرانے دور میں خود کو ڈھالا۔ یہ جا کے وہاں ندی سے صبح اور شام مٹکے بھر بھر کے لاتی تھی، ایک صبح کے لیے اور ایک شام کے لیے۔ جب اسے نہانا پڑتا تھا تو ندی میں جا کے نہا لیتی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، اسے اچھا فیل ہوتا تھا۔ اور ایک مٹکا اس نے پانی پینے کے لیے رکھا تھا، جس میں یہ ایک بار اس کو بھر کے پھر سارا دن اس سے گزارا ہوتا تھا اس کا، یہ پانی پیتی تھی اس سے، اور شام کو پھر بھر دیتی تھی۔ اور دوسرا مٹکا جو تھا وہ اس کے استعمال کا تھا۔ اب یہ ہوا کہ یہ ایسا ہی کرتی تھی، کچھ دنوں سے ایسا ہی کرنے لگی۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ یہ صبح جب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ جو اس کا ایک مٹکا تھا وہ زمین پہ گر چکا تھا، اور ساری پانی جو ہے وہ بہہ چکا تھا۔ یہ حیران تھی کہ مٹکا، نہ مجھے مٹکے کی گرنے کی آواز آئی ہے، نہ مٹکا خود سے مطلب کیسے گرا، اتنا بھاری مٹکا، ہوا اگر بہت ہی تیز ہو تو کسی مٹکے کو نہیں گرا سکتی، اور کیونکہ بھاری مٹکا تھا اور سائڈ پہ تھا، اتنی ہوا والی جگہ پر بھی نہیں تھا۔ خیر یہ کچھ حیران تھی، اور اس وقت یہ اپنے والد سے فون پہ صبح صبح بات کرتی، کیونکہ اس کے والد اس کو اکثر، ویسے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گاؤں گئی ہے، لیکن شاید کچھ دنوں بعد اس کو پتہ چلا، تو اس نے اسے فون کی اور اس نے کہا کہ میں گاؤں میں ہوں، اور اس کے والد نے کہا بیٹا کیئرفلی رہو، تم اکیلی ہو، یہ جگہ کافی مطلب ہارر بھی ہوتے ہیں، تم چونکہ اکیلی گئی ہو تو چوری ڈکیتی بھی ہو سکتی، ویسے گاؤں کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، یہ چور ڈکیت وہاں بہت کم ہوتے، لیکن پھر بھی خیال رکھیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا
اس نے جیسے ہی مٹکے کی طرف دیکھا تو فون پھر آف کیا اور جا کے وہ مٹکا بھرنے کے لیے یہ چلی گئی. یہ اپنا فون تو اپنے ساتھ رکھتی تھی لیکن اس وقت یہ گھر میں رکھ کے یہ ندی پہ آ گئی. یہ کہتی ہے کہ میں جیسی ہی آئی تو وہاں ایک لڑکی تھی اور یہ لڑکی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کیا تم یہاں نئی آئی ہو, تم کس گھر سے ہو, میں تو تمہیں نہیں جانتی. تو میں نے بھی اس سے کہا, یہ لڑکی کہتی اپنی اسٹوری میں کہ میں بھی آپ کو نہیں جانتی بلکہ میں شہر سے آئی ہوں یا کچھ دن گزارنے کے لیے, یا شاید آج جاؤں یا کل جاؤں یا پرسوں جاؤں, کچھ پتہ نہیں. جب میرا دل, اس لڑکی میں ایک بات تھی, جب اس کا دل کرتا یہ چلی جاتی, چاہے آدھی رات کو اس کا دل ہوتا کہ مجھے گھر جانا ہے تو کہتے میں کبھی ویٹ کسی چیز کا نہیں کرتی, بلکہ اس بات کا تو بالکل ویٹ نہیں کرتی کہ صبح ہو جائے گی یا شام ہو جائے گی تو یہ کام کروں گی. میری اپنی دل کی مرضی ہوتی تھی تو میں, اس کے پاس کار تھی, میں نکل پڑتی تھی. کئی بار یہ آدھی رات کو اپنے گھر یعنی شہر چلی گئی تھی اور کئی مرتبہ یہ آدھی رات کو اس گاؤں میں آئی تھی. تو اس کو ڈر ور نہیں لگتا تھا کیونکہ یہ کئی بار آئی ہے تو اسے پتہ تھا کہ کچھ نہیں ہے. تو وہ لڑکی ان سے باتیں کر رہی تھی اور یہ ان سے باتیں کرتی, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ رہی تھی, ایک دوسرے سے دوستی ہو گئی. یہ لڑکی ان کے گھر آ گئی, گھر دیکھا, پھر ان کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ یہ سارا دن ان کے ساتھ باتیں کرتی اور شام کے ٹائم اپنے گھر چلی جاتی تھی. پھر اس نے اس کو اپنا نام بھی بتایا کہ اس کا نام ٹیروز ہے, اس لڑکی نے بتایا. اور وہ پناہ گھر سے اس نے وہ گھر بھی دکھایا کہ کہیں میرے گھر آ کے چائے پیو. تو یہ بھی مٹکے بھر کے پھر اس کی طرف ایک دن جانے لگے اور اس کا گھر ڈھونڈ کے یہ اندر گئی. رستے میں اس نے کسی سے پوچھا کہ ٹیروز کا گھر کون سا ہے, تو اس آدمی نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا تو واقعی یہ وہی گھر تھا جس کے بارے میں ٹیروز نے اس کو بتایا تھا کہ ایسا گھر ہے, ریڈ کلر کا اور یلو اس کا گیٹ ہے. تو یہ وہاں گئی اور اسے دروازہ کھولا اور اندر جا کے یہ ٹیروز کو سرپرائز دینے کے لیے کافی مطلب حیرانی سے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ تم آ گئی, اور بہت خوش تھی, اس کے لیے چائے بنائی. یہ دونوں کافی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. اور اب تو جس کی میں اسٹوری کر رہی ہوں اس کا نام سنی تھا. سنی کا تو اب بہت زیادہ دل لگ گیا تھا گاؤں میں کیونکہ اس کو فرینڈ بھی مل گئی تھی اپنے جیسی. دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے, فلمیں دیکھتے تھے, موویز دیکھتے تھے, کبھی ایک گھر کبھی. اچھا, سنی کو ہمیشہ ان سے گلا رہا کہ وہ ان کے ساتھ کبھی جو ہے مطلب رات نہیں گزارتی, کیونکہ رات کو وہ اور بھی زیادہ مزے سے جو ہے کھانے پکائے گے, پکوان پکائے گے طرح طرح. ان کی جو مطلب ایک ہوتی ہے نا, ہر انسان میں ایک ہارر سینس ہوتی ہے کہ رات کو اسے ڈر لگتا ہے, کبھی کسی چیز کے گرنے کی آواز سے انہیں ڈر لگتا ہے, کبھی کسی. تو وہ اکثر ٹیروز سے کہتی تھی کہ مجھے رات کو کافی ڈر لگتا ہے کیونکہ کبھی جو مٹکے تھے اس سے ایک مرتبہ وہ خود سے گر گیا تھا جسے اندر کوئی چور وور داخل ہوا ہے. کبھی کچن میں جو برتن میں چھوڑ دیتی ہوں وہ صاف ہوتے ہیں اور وہ کسی نے جیسے الماری میں رکھے ہو, میں پہلے سمجھی کہ وہ نہیں ہے تو وہ غائب ہو گئے ہیں اور کسی نے چرائے ہیں, لیکن نہیں, مجھے تو صبح دھونے تھے وہ برتن کیونکہ پانی اس کے لیے ندی سے لانا پڑتا ہے تو صبح ہی کرنا ہوتا ہے یہ کام. تو رات کے جو برتن ہوتے تھے تو ٹیروز کہتی تھی کہ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تمہارا وہم ہے, ایسا کچھ ہوتا تھا. تو وہ ان سے کہتی تھی, سنی ٹیروز سے کہتی تھی کہ تم آ کے نا میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے اجازت لے لو اور ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تاکہ مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ٹیروز کہتی تھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میرے والدین جو ہیں وہ کافی مطلب اس ٹائپ کے ہیں, وہ مجھے کسی غیر جگہ پہ رات گزارنے کبھی نہیں دے گے. اور اسی طرح یہ کہانی جا رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ ہو جاتا ہے دونوں کو ایک ساتھ, مطلب ایک جیسے کپڑے دونوں نے بنائے گاؤں والوں کی طرح اور ایسے بہت کچھ. تو ان کے والد کے ایک دن فون آ گئی اور ان سے کہا کہ بیٹا تم گھر نہیں آ رہی ہو. تو اس نے کہا نہیں پپا میں آ جاؤں گی, جب میرا دل بھر جائے تو میں آ جاؤں گی, ابھی میں مطلب بہت لانگ چھٹی پر ہوں, 2 مہینے 3 مہینے کچھ پتہ نہیں. لیکن اس کا دل وہاں واقعی گاؤں میں لگ گیا تھا. اس نے گاؤں والوں جیسے کپڑے پہنے تھے, وہ کھیتوں میں جاتی تھی, پھول توڑتے تھے اپنے لیے, جو مطلب سلاد وغیرہ, مولی, گاجر, یہ ساری دونوں ٹیروز اس کو جگہ دکھاتے تھے کہ یہاں ہے, یہاں پہ ہے, اسٹرابری ہے, یہاں یہ ہے, چلو چلتے. ہر روز یہ ایک نئی جگہ پر جاتے تھے, نئی جگہ تخلیق کرتے تھے. جب بھی یہ ٹیروز سے پوچھی تھی کہ کیا یہ جگہ کسی کی ہے تو ٹیروز کہتی تھی نہیں یہ میں نے تخلیق, یعنی ہم دونوں نے ابھی تخلیق کی ہے, میں نے تو صرف سوچا تھا اس بارے میں کہ وہاں ضرور کچھ ہوگا تو یہ سب ملا, یعنی یہ ان کی تخلیق کردہ چیزیں تھی. تو یہ کافی خوش ہوتی تھی اور بہت نئی جگہ دریافت کرتی تھی. تو کیا ہوا کہ اس طرح بہت سارا کچھ جو ہے اس نے وہاں بہت ساری چیزیں تخلیق کی, ندیاں. اچھا ایک دن ٹیروز نے اسے بتایا کہ
ہم دونوں بہت دور جائیں گے، اس لیے صبح جلدی ناشتہ پکانا، میں ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گی۔ یہ بہت خوش تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اس نے کیا کیا کہ ناشتے میں صبح سویرے یہ فجر کے اذان کے ٹائم اٹھی، اس نے پراٹھے بنائے، اس نے کباب بنائے، اس نے بہت کچھ۔ اور ٹہروز نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ساتھ لنچ باکس میں بھی چیزیں لیں گے، کیونکہ ہم بہت دور جائیں گے اور یہ بہت پہاڑی علاقہ ہے، بہت اچھے اچھے نظارے کریں گے اور بہت سارے پھل پھول توڑیں گے، اس لیے بہت تیاری کرنا، ساتھ میں بیگ بھی۔ تو کچھ بیگز تو اس کے ساتھ تو بیگ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس تو بیگ نہیں تھا، تو ٹہروز نے سکھا کہ بیگ میری طرف سے، باقی چیزیں تم، پکوان وغیرہ تم پکاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، صبح ہو گئی تو سنی نے بہت کچھ بنایا اور ٹفنز میں الگ رکھا اور اس کے آنے کا انتظار کر، کیونکہ سنی کو وہ بہت زیادہ مطلب ایک بہت اچھی فرینڈ کے طور پر بہت زیادہ پسند تھی۔ تو ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن سنی اٹھی تھی اور وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی فجر ہونے لگی، یعنی صبح سویرا ہونے لگا اور تھوڑی سی روشنی چھانے لگی، تو دروازے پہ نوک ہوئی۔ تو ٹہروز بھاگ بھاگ کے دروازہ کھولا کہ سنی آئی ہوگی، اور ٹہروز آئی ہوگی، اور ٹہروز واقعی کھڑی تھی، وہ بہت ہنس رہی تھی کہ ارے تم اتنی جلدی، میں تو سمجھی کہ تم سو رہی ہوگی۔ تو اس نے کہا نہیں یار، تم کہو گے اور میں کیسے سوں گی، تم نے کہا تھا کہ بہت زیادہ صبح، یعنی اندھیرے والی صبح، تو میں اٹھی ہوں۔ دونوں نے ساتھ میں ناشتہ کیا، سارے دروازے لوگ کیے اور چل پڑے۔ سنی نے ان سے کہا کہ کیا کچھ زیادہ مطلب صبح نہیں ہے، مطلب تھوڑا روشنی پہلے تب؟ تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ وہ جگہ بہت دور ہے، اب ہم اپنے اس ایریا سے، یعنی اس گاؤں سے نکلتے نکلتے دوسرے گاؤں میں داخل ہوتے ہی اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور صبح کی جو روشنیاں ہیں وہ پھیل چکی ہوگی، اس لیے تو دونوں چل پڑتی ہے۔ ایک آدھ لوگوں کو تو رستے میں سنی دیکھ لیتی ہے کہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی چرچ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی گھروں کی طرف، تو یہ جا کے کیا کرتی ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ پہاڑوں پر چڑھنے لگتے ہیں اور اس گاؤں سے بہت دور جاتے ہیں، تو واقعی اندھیرا ختم ہو چکا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں جا رہی ہوتی، نہ ختم ہونے والا سفر تھا ان کا، اور آخر میں سنی کا بھی تھک جاتی ہے، اور اب یہ دن کے 1:30 بج رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم کب پہنچے گے؟ اس نے کہا بس پہنچ گئے ہیں، ایک آدھ گھنٹہ باقی ہے۔ ایک آدھ گھنٹے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت ویلی، اس ویلی کا احساس وہ کہتی ہے، اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ درختوں سے ایسے پتے گر رہے تھے، اور چونکہ بہار کا موسم تھا، تو جو ہے کچھ پودوں پہ ایسی کلیاں جو ہے وہ نکل آئی تھی، اور ہر جگہ گرینری ہی گرینری تھی، اور بہت ساری ندیاں ایک دوسرے کے ساتھ آ ملی تھی، اور بہت خوبصورت نظارہ تھا، جس کو دیکھ کے میں بالکل ٹہروز کو بھول گئی اور دیوانی ہو گئی، وہاں بھاگتے بھاگتے کبھی ایک جگہ پہ جاتی خوشی سے، اور ٹہروز مجھے گھنٹوں دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ ٹہروز ایک جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں کسی کا قبر بنا تھا، تو میں نے کہا تم قبر پہ بیٹھی؟ اس نے کہا میں تھک گئی ہوں، کیا کروں؟ تو خیر وہ بیٹھی تھی اور میں بھی تھکی تھی، لیکن وہ جگہ اتنی ریفریشمنٹ تھی کہ میں بھاگتی رہی، کبھی ایک ندی کے اندر جا کے پاؤں رکھتی، وہاں پانی پیتی، گرمی کا موسم تھا، اور اس نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ پانی کا صرف بوٹل لانا، پانی مت لانا، کیونکہ پانی تو رستے میں بہت سارا گاؤں میں ہوتا ہے، بہت ساری ندیاں، ہم اسی سے پئیں گے۔ اور یہی کیا ہم نے، وہاں جا کے ہم نے بوٹل سے جو پانی بچا تھا، جو کہ کسی ندی سے ہم نے لیا تھا، وہ پھینکا، اور اس ندی سے اور پانی لیا، اور پھر ہم وہاں گھومتے گئے، وہ ایریا شروع ہو گیا، اور شام ہو گئی، لیکن ہم اس ایریا سے نہیں نکل پا رہے تھے، کیونکہ مجھے بہت پسند تھی، اور میں چاہتی تھی یہ رات یہاں گزاروں، لیکن ٹہروز نے مجھے منع کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی شکاری جانور جو ہے کہیں نقصان نہ پہنچے، اس لیے ہمیں اب جلدی جانا ہوگا۔ اور ہاں، یہ ٹائم اب ہو رہا تھا 6 بج رہے تھے، تو 6:30 بج رہی تھی، تو اس نے کہا میں جلدی جانا ہوگا، کیونکہ جاتے جاتے اندھیرا ہو جائے گا، لیکن ہم کم سے کم اپنے گاؤں میں تو انٹر ہو چکے ہوگے، یہاں سے تو ہم نکل گئے ہوگے۔ ہم بھاگتے خیر آتے ہوئے تو ہمیں راستے کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ مطلب گھر آتے ہوئے جب ہم صبح آ رہے تھے، یہاں تو بہت طویل راستہ تھا، لیکن واپسی پر تو ہمیں راستے کا بالکل احساس ہی نہیں ہوا، اتنی جلدی ختم ہو گئے، اور ہم اپنے گاؤں میں انٹر ہو گئے۔ اس وقت جو ہے وہ راستہ جو ہم نے 6-7 گھنٹوں میں طے کیا تھا، وہ 2-3 گھنٹوں میں کیسے طے ہو گیا، میں حیران تھی، حالانکہ ہم اتنے بھی بھاگ نہیں رہے تھے۔ تو میں نے ٹہروز سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہم اتنی جلدی کیسے گئے، جاتے ہوئے تو ہمیں مطلب 6 گھنٹے لگے تھے،
خیر ہم لوگ پیر کے دن نکلے تھے. یہ جو ہمارا پروگرام تھا ہم نے پیر کے دن منڈے کے دن بنایا تھا اور ہم نے منڈے کے دن ہی سٹارٹ ہوا تھا. اور جب میں پہنچی تو اس وقت جو ہے رات کے 10 بج رہے تھے. اور میں نے ٹیروس سے کہا تم ٹیروس، وہ مجھے گھر تک لے آئے. اس نے کہا مجھے گھر جانا ہے، امی غصہ کرے گی. شکر ہے ہم وقت پہ پہنچے، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ہم صبح تک پہنچ جائے گی گھر. خیر جو بھی تھا، میں نے ٹیروس کو بہت روکا لیکن ٹیروس نہیں روکی اور وہ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر چلی گئی. اور میں نے اپنے دروازے بند کیے، لائٹیں آن کیے، اندر آئی اور جلدی جا کے کافی بنائی اپنے لیے. ادھر موبائل پہ فون آ رہا تھا. میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے والد صاحب تھے اور میرے والد نے کہا کہ بیٹا تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میں نے کہا میں نے فون چھوڑا تھا. اس نے کہا یار تم کہا تھی میں 3 دن سے تمہیں فون کر رہا ہوں. میں نے کہا 3 دن سے کیسے؟ میں تو صرف آج نہیں تھی، میں نے تو کل آپ سے بات کی. اس نے کہا نہیں بیٹا تم نے مجھ سے سنڈے کے دن بات کی تھی اور تم نے کہا تھا کہ تم کسی جگہ پہ وزٹ کے لیے جا رہی ہو، لیکن آج جو ہے جمعرات ہے. میں حیران رہ گئی کیونکہ ہم تو پیر کے دن تک گئے تھے. میں نے موبائل میں دیکھا، میں نے کہا شاید میرے ابو کو تھوڑا بہت وہ ہو گیا ہے نا، مسٹیک، غلطی. تو میں نے جیسے ہی فون کی طرف دیکھا وہاں واقعی جو ہے جمعرات ہی تھی. تو میں حیران رہ گئی اور میں نے پورا کیلنڈر جو موبائل میں ہوتا ہے وہ کیا. میں نے کہا میں شاید غلطی پر ہوں، شاید ہم لوگ آج جو ہے آج کے دن کو پیر کا دن سمجھ رہے تھے. خیر میں نے کافی پی اور میں چونکہ بہت تھک گئی تھی تو سو گئی. صبح اٹھی تو جیسے ہی میں نے ناشتہ کیا تو ابو نے مجھے کسی کام کے لیے کہا تھا کہ وہ نپٹانا ہے، آپ ضرور آئے. تو میں نے سوچا کہ چلو آج چلتی ہوں، لیکن دل بالکل نہیں کر رہا تھا. اور میں نے سوچا کہ چلو میں ٹیروس سے کہتی ہوں کہ میں 3-4 دن میں دوبارہ آ جاؤں گی اور پھر خوب مزے کریں گے. اب تو مجھے فرینڈ مل گئی تھی. تو میں جیسے ہی میں نے اپنے بیگ وغیرہ سب کچھ تیار کیے اور میں جو چیزیں مجھے اچھی لگتی تھی گاؤں کی وہ میں نے بیگ میں رکھی اور میں نے گاڑی کی چابی نکالی. پہلے میں ٹیروس کے پاس جانا چاہتی تھی، ان سے رخصتی لینا چاہتی تھی. میں جیسے ہی اس گلی میں گئی میں نے دیکھا تو ٹیروس کا گھر ابھی میں نوک کر رہی ہوں کوئی نہیں کھل رہا. تو وہاں ایک پڑوسی سے میں نے کہا کہ کیا یہ لوگ کہیں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کون لوگ؟ تو میں نے کہا یہاں جو رہتے ٹیروس. اس نے کہا کون ٹیروس؟ تو میں نے کہا اس گلی میں رہتی ہے ٹیروس جو میرے ساتھ اکثر آتی جاتی رہی ہے انکل. تو اس نے کہا میں نے تو کبھی تمہیں کسی ٹیروس کے ساتھ نہیں دیکھا ہے، اور اگر دیکھا بھی ہے تو میرا تو دھیان ہی نہیں گیا. لیکن یہ گھر تو پچھلے 15 سال سے بند ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا. یہ تو اب ایک جنگل کی شکل اختیار، اندر ایک کھیت سا اس میں اگ آیا ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو انکل؟ تو اس نے کہا کہ یہ لے چابی آپ خود کھولے. وہاں اوپر اس کی چابی رکھی تھی، دروازے کے اوپر ایک جگہ ہوتی ہے. تو میں نے جیسے ہی گھر کھولا، اس گھر میں جو پہلے میں گھر میں آئی تھی جہاں پر خوبصورت کمرے صاف ستھرے اور ایک اچھا سا لان، ایک اچھا سا کچن اور ٹیبل کرسی جہاں پر اکثر ٹیروس بیٹی ہوتی تھی، وہاں تو بالکل کچھ بھی فرنیچر نام پر تو کچھ نہیں تھا. باقی زمین میں بہت سارے جو ہے ادھر ادھر کے پودے نکل آئے تھے، جھاڑی نکل آئے تھے. میں ڈر گئی اور میں واپس بھاگ کے دروازہ بند. میں نے کہا نہیں انکل شاید وہ یہ گھر نہیں. اس نے کہا یہی گھر ہے جس کا تم کہہ رہی ہو. وہی سرخ اینٹوں والا گھر، کلر والا گھر تھا. میں بھاگ کے واپس آئی. پھر میں نے کہا کہ ٹیروس، میں سارا دن ٹیروس کو ڈھونڈتی رہی. پھر ایک بندہ مجھ سے ملا اور اس نے مجھے کہا یہاں ٹیروس نام کی ایک لڑکی رہتی تھی پچھلے 15 سال پہلے ایک گھر میں، جس گھر کا آپ کہہ رہی ہو اسی گھر میں رہتی تھی. لیکن پھر اس کو یہ تھا کہ اس کو اکیلے رہنا پسند ہوتا تھا. وہ نئی نئی چیزیں دریافت کرتی تھی، تخلیق کرتی، دیکھتی تھی وہ کہ کسی جگہ پہ اچھا سا پیارا سا کہتے تو وہ وہاں جا کے گھنٹوں وہاں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس پر کچھ اسیبی جنات کا سایہ پڑ گیا اور پھر اس کی کسی بیماری کی وجہ سے شاید ڈیتھ ہو گئی. اس کے ماں باپ نے یہ گھر اس کے غم میں چھوڑ دیا، وہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر شفٹ ہو گئے. یہ گھر تب سے بند ہے. نہ کبھی اس میں کسی کرایہ دار کو رکھا ان لوگوں نے کہ اس گھر میں اس کی یادیں وابستہ ہے. نہ کبھی انہوں نے کسی سرکاری گورنمنٹ کو وہ گھر دیا، بلکہ وہ گھر اسی طرح بند پڑا رہا. اور اتنا بند وہ لوگ پھر کبھی نہیں آئے. شاید ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوگی کہ یہ گھر اب ایسے ہی پڑا ہے اور اس میں کچھ جھاڑے اور پودے اگائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ٹیروس کی قبر پر آپ مجھے لے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا. تو اس آدمی نے پہاڑیوں سے دور ایک جگہ کے بارے میں کہا اور وہ وہی جگہ تھی جہاں سنی اور ٹیروس گئی تھی اس دن. اور انہوں نے کہا کہ وہاں ایک تصویر دکھائی اس جگہ کی، ایک پینٹنگ دکھائی، اور وہ جگہ جہاں پر ٹیروس بیٹی تھی اور
سنی گھوم پھر رہی تھی خوشی سے، گرینریوں کی طرف بھاگ رہی تھی، چشموں کی طرف. وہ قبر تھا اصل میں، وہ ٹہروز کا قبر تھا، کہ ٹہروز اسی جگہ پہ گئی تھی. اور وہاں پھر جب اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی اس نے کہا میرا قبر وہاں بنایا جائے، کیونکہ وہ جگہ بہت پرسکون تھی. تو یہ کافی ڈر گئی اور یہ واپس اپنے گھر آئی سنی. اور بہت دنوں تک سنی کہتی ہے کہ سنی کافی افسردہ تھی، اور اس نے کہا یہ سب شاید جھوٹ ہوگا، لیکن نہیں، اس کو باقاعدہ پروف مل گئے نیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے. اس کا ڈیٹا اس نے معلوم کیا اور اس میں اس کو مردہ قرار دیا گیا تھا اس طرح. اور پھر اس نے جو لڑکی اس سے ملنے آتی تھی تو سنی نے کسی پینٹر سے اس کی پینٹنگ بھی بنوائی، اور پھر جب اس کی آئی ڈی کارڈ یا جو بھی تھا شناختی کارڈ، اس پہ وہی اسی ٹہروز کی تصویر تھی، جس کا ایک پینٹر نے پینٹنگ بھی بنائی تھی. اور سنی کہتی کہ میں ان لمحات کو آج بھی میں ڈری نہیں ہوں بلکہ مس کرتی ہوں، کہ کیا کوئی میری طرح، یا شاید اس کا جو مزاج تھا وہ مجھ سے ملتا جلتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے ملنے موت کے بعد بھی وہ مجھ سے مل رہی تھی اور مجھے ان جگہوں پہ لے کے جا رہی تھی جہاں وہ گئی تھی. تو وہ کہتی اس دن کے بعد میں کبھی گاؤں اکیلی نہیں گئی بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور ہمیشہ اسی کوچ میں ہوتی تھی کہ شاید ٹہروز مجھ سے ملنے. اور میں ان سے ایک بار پوچھوں کہ کیا آپ ہے اس دنیا میں یا نہیں، لیکن نہیں، اس دن کے بعد کبھی ٹہروز نہیں آئی. آج پورے 20-25 سال ہو گئے، لیکن واقعی ٹہروز کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کیونکہ وہ پھر مجھے کبھی نہیں ملی. اور میں آج بھی اس روح کو اور اس کی موجودگی کو مس کرتی ہوں. تو دوستو یہ ایک ریئل واقعہ تھا کہ اس کے ساتھ ان اکیلے کھیتوں میں ایسا کچھ ہوا تھا کہ اس کو کی روح جو تھا اس کی طرف، یا شاید جنات کی شکل میں اس کی طرف آیا تھا، اور اس کو بہت سارے مزے کی جگہ دکھائی تھی، بہت سارے چیزیں دکھائی تھی، بہت سارے خوبصورت ندیاں، چشمے دکھائی تھی. تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ اسٹوری؟ اگر پسند ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.